بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.1 جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت کے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ پیارے بچوں، ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے متعلق جان لیں، جو آج بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کی جانے والی عظیم قربانی کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اساتذہ کرام کو انتہائی خوش اسلوبی سے دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب دے کر بہت سی اہم معلومات کو آغاز سبق میں ہی سمجھ لیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے جان سے عزیز بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہ بھی وحی میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جب آغاز وحی ہوا تو سب سے پہلے آپ خواب ہی دیکھا کرتے تھے جو دن میں بالکل سچے ثابت ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے جان سے عزیز بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ خواب کو سچ کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو حضرت اسماعیل کے سامنے بیان کیا، وہ بھی راضی ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری نے چلنے سے انکار کر دیا اور جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ وہ آزمائش میں پورے اترے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے کے لیے جنتی جانور کو بھیج دیا گیا۔ اسی لیے مسلمان ہر سال ذو الحج کے مہینے میں سنت ابراہیمی کی یاد میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور ہم اسے عید الاضحیٰ کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اپنے جانوروں کی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی راہ خدا میں ہمیں راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ جب بھی ایسا موقع آئے ہمیں اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں جان تک بھی قربان کر دینی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو آج کے سبق سے ہم نے سیکھی۔ آئیے اب ہم کتاب سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والی تعلیمات کے متعلق چند اقتباسات پڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کو
انتہائی احسن انداز میں پڑھا ہوگا، اور اس میں آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ کی تعلیمات تھیں ان کو سمجھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر گفتگو کریں اور اہم نکات تحریر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کا قابل غور پہلو یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو بڑے خوبصورت انداز میں یہ جملہ کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پہ جب آپ بچوں نے گفتگو کرنی ہے تو خاص طور پر اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ اپنے والدین کے کس قدر فرما بردار تھے اور کس قدر اپنے والدین کی باتوں کو تسلیم کرنے والے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے اور اپنی نگرانی میں بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کے اہم پہلوؤں کو سمجھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ والدین کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ کسی مستند کتاب سے پڑھیں اور واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کر کے اپنے استاد محترم کو دکھائیں۔ آپ نے اپنے والدین سے یہ پڑھ بھی سکتے ہیں، بلکہ یہ واقعہ آپ والدین سے سن بھی سکتے ہیں کہ والدین پڑھیں اور آپ اسے سنیں، یا آپ پڑھیں اور والدین سنیں، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسی مستند کتاب سے حضرت ابراہیم کی جو عظیم قربانی تھی حضرت اسماعیل کی پیش کی جانے والی، اس کا مکمل واقعہ پڑھنا ہے کہ کس طرح سے خواب آیا، کس طرح سے خواب بیان کیا گیا، کس طرح سے چلے اور کہاں جا کے جو واقعات پیش آئے ان سب کی تفاصیل آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس واقعے کو اپنے الفاظ میں مختصراً تحریر بھی کرنا ہے اور اپنے استاد کرام کو دکھانا بھی ہے۔ تو یہ بچوں آپ نے کام گھر سے مکمل کر کے لانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے دیکھا۔ خواب کو سچ کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو چلنے سے منع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی سے متعلق واقفیت حاصل کی۔ کل ہم انشاءاللہ نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔